کون کہتا ہے کہ ہر یار کے دیوانے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہر یار کے دیوانے ہیں؟ ہم فقط حیدر کرار کے دیوانے ہیں۔ بھاگنے والوں پہ کرتے ہیں تبرہ ہم تو، بھاگنے والوں پہ کرتے ہیں تبرہ ہم تو، بس علم اور علمدار کے دیوانے ہیں۔ شوق سے تو ہمیں للکار مگر ذہن میں رکھ، شوق سے تو ہمیں للکار مگر ذہن میں رکھ، ماتم حضرت مختار کے دیوانے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں طواف آ کے تیرا حج کے لیے، لوگ کرتے ہیں طواف آ کے تیرا حج کے لیے، ہم تو کعبہ تیری دیوار کے دیوانے ہیں۔ ہاتھ میں مدحت مولا کا قلم ہے سائل، ہاتھ میں مدحت مولا کا قلم ہے سائل، تبھی دارین قلم کار کے دیوانے ہیں۔ جو کربلا کی حقیقت سے منہ چھپاتا ہے، جو کربلا کی حقیقت سے منہ چھپاتا ہے، حسینیت کے تسلسل سے خوف کھاتا ہے۔ اسے حسین کا مت کوئی امتحان کہے، اسے حسین کا مت کوئی امتحان کہے، خدا بشر کو بہانے سے آزماتا ہے۔ یزید آج بھی اس معجزے سے خائف ہے، یزید آج بھی اس معجزے سے خائف ہے، جو حر بنا ہے وہ در بن کے جگمگاتا ہے۔ سمجھ میں دیر سے آیا ہمیں علی اصغر، سمجھ میں دیر سے آیا ہمیں علی اصغر، تو مسکرائے تو اسلام مسکراتا ہے۔ فراز نو کے سینہ پہ بتا کے گئے ہیں حسین، فراز نو کے سینہ پہ بتا کے گئے ہیں حسین، وہ سر جھکاتا نہیں ہے جو سر کٹاتا ہے۔ مجھے تو شام سے آتی ہے یہ صدا سائل، مجھے تو شام سے آتی ہے یہ صدا سائل، تو شعر لکھتا نہیں ہے کوئی لکھاتا ہے۔ فرات اشک بہا کر حسین جیتا ہے، فرات اشک بہا کر حسین جیتا ہے، زمیں کو نور بنا کر حسین جیتا ہے۔ ہر ایک ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں شیر صدا، ہر ایک ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں شیر صدا، عدو کے شہر میں جا کر حسین جیتا ہے بندگی کی جو معراج عرش پر جانا، ہے بندگی کی جو معراج عرش پر جانا، خدا کو ریت پر لا کر حسین جیتا ہے۔ جہاں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظالم کی، جہاں میں کوئی حقیقت نہیں ہے ظالم کی، یہ بات سب کو بتا کر حسین جیتا ہے۔ ہر ایک شرک سے سائل قیام حشر تلک، ہر ایک شرک سے سائل قیام حشر تلک، خدا کی جان چھڑا کر حسین جیتا ہے، خدا کی جان چھڑا کر حسین جیتا ہے۔
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکہ یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال آپ لوگوں کی جو حوائج شرعیہ ہیں بارآور فرمائے اور خداوند متعال آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے یہ پروگرام کربلا معلیٰ سے روزانہ لائیو آپ دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ کر آپ لوگ یقیناً محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک برنامہ ہے۔ اس پروگرام کو آپ کربلا مقدسہ میں چند حیث سے دیکھ سکتے ہیں، جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہم لوگوں کو خلق کر کے صرف ایک ہی چاہت رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کی ذات سے وابستہ نہیں بلکہ ہماری ذات سے وابستہ ہے، کیونکہ ایک تو خلقت کا ہدف جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کب ہو سکتی ہے؟ یہی اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ خداوند متعال ہمیں سمجھنا اور ہم لوگوں کی سمجھ کو آزمانا چاہتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ قوت فکر کے ذریعے، قوت معرفت کے ذریعے سے، اور یہ معرفت کی کڑیوں کے اندر ہم لوگ مختلف مراحل کو طے کرتے ہیں، اور اس معرفت کی گھڑی کو ہم اور معرفت کے وقت کو، معرفت کے لمحات کو چند جہاز سے آزما سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ اپنے آپ کو آزمانا چاہتے ہیں تو ہمیں آزمانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: تحمل، برداشت، صبر، عقل، شعور، حوصلہ، ہمت، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا، عفو کرنا، یہ ہمیں معرفت کی طرف آگے بڑھاتی ہیں۔ اور اس کے اندر ہم جانی طور پر قربانی، مالی طور پر قربانی دے کر بھی اپنے آپ کو معرفت کی منازل میں آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اس میں ہم دوسروں کے اوپر مواسات کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنی ہمت کو خرچ کر کے، اور اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں
ان کو تحمل کر کے ہم لوگ خرچ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے کہ خداوند متعال آپ لوگوں کو اپنے لیے ہمارے لیے کافی سارے مراحل مہیا کرتا ہے، ان میں سے ہمیں اصلاح اخلاق کی طرف توجہ دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اخلاق کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں پر کوئی تنگی، سختی، صعوبت اور کوئی پریشانی، مشکل، بیماری، بدخلقی، لوگوں کے حملے، لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی مختلف چیزیں جہاں پہ ہمارے ساتھ پیش آئیں، وہاں پہ ہمیں تحمل کرنا چاہیے، اور یہ تحمل کا درجہ ہمیں مائل کرتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ صبر جب کر لیتے ہیں تو یہاں پر آ کر خداوند متعال ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، تنگیوں کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ پھر کہا وَلَتَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون۔ پھر تیسری آیت کے اندر خداوند متعال ہمیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ صبر کہاں پہ ہوتا ہے؟ عرض ہوا کہ میں نے جو عرض کیا آپ کے حضور کہ صبر کہاں پہ ہوتا ہے؟ خوف کی حالت میں صبر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آزمائش کرتا ہے۔ بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ صبر دیکھتا ہے۔ نقص من الاموال، مال کی کمی کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کی آزمائش کرتا ہے، والانفس، جان کی کمی کے اندر، آپ کی صحت کے اندر کمی ہے یا آپ کے عزیز اقربا کے اندر کمی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ والثمرات، آپ کے باغ باغیچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ثمرات کے اندر آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بشارت، یہ صرف آزمائشیں ہی نہیں ہے، جو ان میں کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کے پیمانے کے اوپر کنٹرول رہتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور اس صبر کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اس کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انذار، ایک ہوتی ہے بشار۔ بشارت جو ہے اس کا تعلق خوشخبری سے ہے، انذار کا معنی نظر اللہ تعالیٰ منذر کے معنی میں ہے، جو وہ ڈرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب جن لوگوں کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع کے طور پر بھی ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کلمہ استرجاع جو ہے یہ خداوند متعال ہمیں کہتا ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال ہمیں کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی طرف توکل جو کرنا ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری بازگشت، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لہذا صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جہاں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بازگشت کے اوپر یقین رکھ لیتے ہیں وہاں پہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ صلوات، یعنی درود ہیں ان کے اوپر، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے، اور رحمتیں ہیں۔ وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری بازگشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر اسی سے آگے ہمیں صبر کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر کی منزلت جو ہے انسان کے ایمان کے ساتھ اسی طریقے سے کیسی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے راس یعنی سر کی جسد بدن کے ساتھ ایک ربط ہے نا، اسی طریقے سے صبر کو ایمان کے ساتھ ربط دیا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّاسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، جب انسان کا سر چلا جائے بدن کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی، یعنی کہ صبر اہم المہمات ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، اسی طریقے سے اگر بدن باقی بھی رہے اور انسان صبر نہ کرے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر، جنت حاصل کرنے کے لیے محفوفہ یعنی لپٹی ہوئی ہے، نتیجہ ہے اور گنجلک بنی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، پنہان ہوئی ہے، کافی معنوں میں استعمال کر سکتے۔ کہا الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر، جنت جو ہے یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ مکارہ ہے، یعنی جو سختیاں ہیں، برائی برداشت کرنے کے حوصلے کو استعمال کرنا ہے۔ کہاں پر؟ مکارہ، مکروہات ہیں، کافی ساری چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے، کڑوی چیز سمجھ کے برداشت کرنا، اسے کہتے ہیں مکارہ۔ والصبر، اور صبر کے اندر ہے جنت۔ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ مکارہ، بری بات یہ نہیں ہے ہر چیز ہی تعاملی کرنے لگ جانا ہے، بلکہ کہا مکارہ جو صعوبتیں آپ برداشت کر سکتے ہیں، جو شریعت میں اجازت ہے انہیں برداشت کرنے کی، ان یعنی مکارہ کو برداشت کرنا۔
یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نتیجہ اور صبر کا نتیجہ کیا؟ جنت ہے۔ اور کہا فمن صبر علی المکارہ فی الدنیا دخل الجنہ، جس شخص نے صبر کیا مکارہ یعنی مکروہات کے اوپر، جو اس کی برداشت سے باہر تھی چیزیں، ان پہ برداشت کیا، فی الدنیا دنیا کے اندر، تو آخرت کے اندر کیا نتیجہ وہ ہوگا؟ دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ وجہنم محفوفۃ باللذات والشہوات، اور جہنم کس چیز کے بدلے میں ملتا ہے؟ کہا کہ شہوات اور لذات کے بدلے میں ملتا ہے۔ شہوت ہر شہوت عمومی طور پر جس معنی کے اندر شہوت یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ بری معنی کے اندر جو شہوتیں ہیں، یعنی دنیا کی چاہت کے اندر حرام حلال کی پرواہ نہ رکھنا، اس معنی کے اندر یہ شہوت جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم ملتا ہے۔ پھر کہا فمن اوتی نفسہ لذتہا وشہوتہا دخل النار، فمن آتا نفسہ لذتہا وشہوتہا دخل النار، جس شخص نے اپنے نفس کو لذت دنیا میں یعنی گنجلک کر کے رکھ دیا، اپنے آپ کو اسی کے اندر یعنی غرق کر کے رکھ دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام نے کہا لما حضرت بالوفات ضمنی الی صدرہ، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کی وقت شہادت قریب آیا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، وقال یا بنیا، اور کہا بیٹے اصبر علی الحق و ان کان مرا، صبر پر آپ لوگ برداشت کریں، ہمت کرو بیٹا، صبر کرنا حق کے اوپر اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کہا توفا اجروں کا بغیر حساب، تجھے یعنی وفا کیا جائے گا، تجھے جواب ملے گا، اس کا نتیجہ ملے گا، کیا اجرا کا، تیرے اجر کا، بغیر حساب، جس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اتنا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور امام صادق علیہ السلام صبر کے بارے میں فرماتے، کہا من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیہ کان لہ اجر الف شہید، جس شخص نے بلا کے اوپر صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت ہی زیادہ مہم چیز ہے، لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کا ذکر نکل رہا ہے تو یہ ایام چل رہے ہیں بیوی ام البنین سلام اللہ علیہا کے، ہمارا ہدف معصومہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا بھی بن جاتا ہے اسی اعتبار سے، کیونکہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی ذات اقدس ہے ہمارے لیے، اور ان کی بزرگواری، ان کی اہمیت، ان کی وقعت، ان کا مقام، ان کی سرداری اس اعتبار سے بھی اس طریقے سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ دیکھیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو، اور امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جس صدف عصمت کو قرار دیا اپنی پسند اور اپنا اختیار، ان کا نام ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھیں بی بی جناب امامہ خاتون جو جناب زینب کی بیٹی تھیں، انہیں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان سے شادی کرنا میرے بچوں کی خدمت کر سکے گی کیونکہ میرے بچوں سے الفت رکھتی ہے، اور جناب ام البنین کو امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ اسی اعتبار سے امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی ام البنین کو کافی رتبے دیے ہیں، مقام دیا ہے، احترام دیا ہے، اور بی بی ام البنین کو اپنے 2 امام بیٹوں کی کفالت کا عہدہ عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیے زمانے کے اندر ایک چند چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ مشورے کرتے ہیں، اپنے انتخاب کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے، اچھا دیکھیے یہاں پہ بات آئی تھی کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، دیکھیے خود بھی تو جانتے تھے، جناب یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام خود بھی تو جانتے تھے، خود کیوں نہیں کہا، جناب عقیل علیہ السلام کی علمی استعداد کو بھی، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کے حضور، امیر المومنین علیہ السلام شاید بتانا چاہتے تھے کہ اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، دوسری سبب میں نے عرض کیا تھا کہ مشورہ بھی کر لینا چاہیے، تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ پورے عالم کے اندر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی بزرگواری اظہر من الشمس تھی، اور چوتھا سبب عرض کرنے لگا ہوں کہ
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जनाब अकील अलैहिस्सलाम की फरासत को भी जाहिर करना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़कीर शाम के यहाँ जाकर खाना खाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के भाई इमाम के साथ पले हैं और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वफ़ा का दर्स दिया है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, देखिए तारीख़ के अंदर काफ़ी सारी बातें मिलती हैं, इसके अंदर इख्तलाफ भी पाया जाता है, हम भी अपने इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। इस एतबार से अर्ज़ करने लगा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ पले बड़े ही हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के भाई हराम हलाल को जानते हैं। जनाब अकील अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत के अंदर किसी ऐसे शख्स के पास नहीं जा सकते जो शख्स मासूम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो। और अरब की सादा सी आदत के अंदर भी ये है, सादा सी आदत के अंदर भी ये दुश्मन के पास खाना नहीं खाया करते, जबकि मालूम है कि मासूम अलैहिस्सलाम के भाई भी हैं और इतनी दुश्मनी रही है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग भी की है और इसी एतबार से कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब भी बने हैं ये लोग, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तक भी ये दुश्मनी आश्कार है और छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से मौला का भाई जाकर ऐसे शख्स के पास खाना खा सकता है? लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ही आश्कार कर दिया कि जनाब अकील अलैहिस्सलाम अहले अक्ल व खिरद और फरासत हसबी नस्बी रखते हैं। इस एतबार से जनाब अकील अलैहिस्सलाम इतना कमाल इल्म रखते हैं कि हसब नसब देख कर पहचान लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं पहचानते कि दुश्मन के घर जाकर खाना क्यों खाने लग गए हैं, जबकि मासूम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। लिहाजा बातें काफ़ी सारी हैं। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अंदर देखिए कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा को बहुत ही वक़्त है, वो एक चंद एतबार और भी हो सकते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा तरबियत के एतबार से इतनी बुज़ुर्ग, इतनी आली मर्तबत और इतनी इज़्ज़त की हामिल हैं कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जैसा बावफ़ा, और देखिए सब्र की सख्त घड़ियों के अंदर वहाँ पर भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, देखिए जब इंसान के ऊपर सख्ती आती है ना, जब इंसान के ऊपर सख्तियाँ आने लगती हैं ना, तो इंसान अपने आप को जान छुड़ाने की तरफ माइल करता है, ख़ुसूसन जब जान माल इज़्ज़त आबरू के ऊपर बात आ रही हो। इन तीनों मवारिद के अंदर जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस तरह से इताअत की है कि जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की यानी तरबियत को आश्कार करके रख दिया। देखिए हर किसी के बस का रोग नहीं होता कि जान को देखें, एक मर्तबा कर नहीं सकता, एक मर्तबा कर सकता है, और बर्दाश्त करना यह है सब्र की आला मंजिल। इस मकाम पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सब्र अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जो नसब में पाया था। अब कहा जाता है कि ये खातून का इख्तियार किस लिए किया गया था? क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खून में तासीर नहीं थी? बताना ये चाहते थे कि माँ का भी असर होता है औलाद के ऊपर। और फिर देखिए बहुत बड़े बड़े मुहक्किकीन ने तहकीकात की कि क्या फ़कत खून का असर होता है या माहौल का भी असर होता है। पता चला, उन्होंने जुड़वा भाइयों को जुदा जुदा करके ये तहकीकात की तो पता चला कि खून का भी असर होता है, माहौल का भी असर होता है। खून माँ बाप से मिला था, माहौल जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमराही, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हमराही, ख़ानदान इस्मत में हमराही का मिला था। इसीलिए माँ ने गोद के अंदर तरबियत की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वफ़ा व हया के अंदर तरबियत की, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने शजाअत में तरबियत की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र में तरबियत की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सखावत में तरबियत की थी। इसी वजह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सखी भी हैं, बहादुर भी हैं, जंगजू भी हैं, अहले इल्म व फरासत भी हैं, अहले सब्र भी हैं। और ये बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की गोद के पाले के एक पाले का नतीजा है, और बाकी 4 बेटे भी कम नहीं हैं। जनाब मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी अतिया, बहुत बड़ी नेमत बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के लिए बने। जब पहुँच गई बात जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा तक ख़बर की, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को ख़बर पहुँच गई कि मेरे बेटे करबला में मारे गए हैं, मेरे बेटे करबला में मारे गए हैं। तो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के हौसला बहुत बुलंद था, लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को बर्दाश्त ना कर सकीं। दिन रात गिरिया व बुका
بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرح سے گریہ بکا کرتی ہیں اور بی زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح بقیع کے اندر گریہ کرتی ہیں۔ شاید ماں کی قبر پر جا کر پرسہ دیا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بی آپ 4 بیٹوں کی ماں تھیں، آج تک آپ سے کسی نے آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں سنا، آپ نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کا نام لے کر گریہ نہیں کیا۔ بی ام البنین سلام اللہ علیہ بی زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر کہتی ہیں میں اس لیے گریہ نہیں کرتی کیونکہ ان کی ماں زندہ ہے، میرے حسین کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، میں اسی لیے حسین پر گریہ کرتی ہوں۔ لوگ آتے پکارتے ام البنین کہہ کر پکارتے تھے۔ بی ام البنین کو پکارا، کہتے ہیں اے بی ام البنین آپ کو پرسہ ہو، آپ کے بیٹوں کا پرسہ ہو۔ بی ام البنین آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ ہو، آپ کو آپ کے جعفر کا پرسہ ہو۔ بی آپ کو آپ کے اون کا پرسہ ہو۔ بی آپ کو آپ کے عبداللہ کا پرسہ ہو، آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ ہو۔ کہتی ہیں لا تدعونی وائک ام البنین تذکرینی بالیوس العرین، کہتی ہیں مجھے آج کے بعد بیٹوں کی ماں کہہ کر نہ پکارا کرو۔ میرے بیٹے ہوا کرتے تھے جو اپنی جان کے اندر شیر ہوا کرتے تھے۔ کانت بنون علی ادعا بہم، میرے بیٹے ہوتے تھے میں ان سے پکاری جاتی تھی۔ والیوم اصبحت ولا من بنین، آج میرا کوئی بھی بیٹا نہیں بچ گیا ہے۔ بی ام البنین گریہ کیا کرتی تھی، روتی تھیں۔ اس کے بعد بی ام البنین سے جب لوگوں نے زیادہ ہی ام البنین کہنا شروع کیا، کچھ نے ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ بی ام البنین قبر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر پہنچ گئیں، بہت زیادہ گریہ و بکا کیا، اور اپنے گریہ و بکا کے اندر بی سیدہ کو امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ پرسہ دیا۔ واپس آ گئیں، پھر کوئی خاتون آئی، ام البنین کہہ کر پکارا، دل بہت زیادہ متذبذب ہوا، بہت زیادہ دل میں گھبراہٹ ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی پہنچ گئی ہے دوبارہ بقیع کے اندر۔ بقیع میں جا کر بی زہرا سلام اللہ علیہ سے کہتی ہیں بی آج میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، بی آج میرا دل بہت ہی زیادہ گھبرا رہا ہے۔ شاید آواز آئی ہوگی اے ام البنین کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ 4 بیٹوں کے جانے سے نہ گھبرائیں، آج کیوں گھبرا رہی ہو؟ تو بی ام البنین نے یقیناً یہی کہا، کہتی ہیں کہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں عباس کا نام لے کر روؤں، آج میرا جی چاہتا ہے میں اون کا نام لے کر روؤں، آج میرا جی چاہتا ہے جعفر کا نام لے کر روؤں، آج میرا جی چاہتا ہے عبداللہ کا نام لے کر روؤں۔ بی اس سے پہلے کہ میری آنکھوں سے اشک گریں، میری روح بدن میں نہیں رہنی چاہیے۔ ایک آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔